الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل سچی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے تمام چاہنے والے باخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چینل سچی باتیں مختلف عنوانات پر مشتمل ہے۔ اس میں زیادہ تر آپ اپنے خواب کی تعبیر کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیانات کے کلپ بھی آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے پیار، آپ کی محبت اور آپ کے تعاون کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اپنے اچھے کمنٹ سے آگاہ کرتے ہیں، مجھے لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ بس اسی پیار اور اسی محبت کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میری ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ تو آج جو موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے ستارے، کہ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں ذیل ستارے کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کام دیہاتی لوگوں سے ہوگا اور صاحب خواب کو ان سے بہت مال و نعمت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں مشتری ستارے کو دیکھتا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ اس کا کام سردار، نیک اور پارسا لوگوں سے ہوگا جو اس کے بہت خیر خواہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی صاحب مریخ ستارے کو دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کام بہت آسانی سے ہو جائے گا اور ان سے اس کو بہت خیر و آرام ملے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ستارے اس سے باتیں کرتے ہیں تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ یہ شخص بزرگی اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ روشن ستارہ زمین پر گرا اور گر کر گم ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں سے کوئی عالم دنیا سے رحلت فرمائے گا۔ ایک بزرگ اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بغداد شریف میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک روشن ستارہ زمین پر گرا، تو صبح کو وہ اہل تعبیر کے پاس گیا۔ اس نے اہل تعبیر سے اپنے خواب کا حال بیان کیا تو اہل تعبیر نے بتایا کہ کوئی عالم دنیا سے رحلت کرے گا۔ اسی ہفتے میں، یعنی جس ہفتے اس نے خواب دیکھا اسی ایک ہفتے کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جہاں فانی سے آخرت کی طرف کچھ فرما گئے تھے۔ تو اگر کوئی صاحب یہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ روشن ستارہ زمین پر گرا تو یہ تعبیر ہے کہ جس ملک میں وہ خواب دیکھتا ہے اس ملک میں کوئی عالم دنیا سے رحلت فرما جائے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ ستارہ ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ اس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوگی اور وہ بادشاہ کا مقرب ہوگا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے گھر میں ستارہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے بہت سے فرزند ہوں گے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالی بہت سی اولادوں سے نوازے گا۔ اور اگر کوئی صاحب یہ دیکھتا ہے کہ ستارے آسمان سے الگ ہو گئے تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کے کاروبار میں نقصان ہوگا، تفرقہ پڑے گا۔ اور اگر کوئی صاحب یہ خواب دیکھتا ہے کہ ستارے ایک جگہ جمع ہو گئے تو یہ تعبیر ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ستارے اس کے گھر سے نکلے ہیں، یعنی کوئی صاحب اگر یہ دیکھتا ہے کہ ستارے اس کے گھر سے نکل رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے ستاروں کو، تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ یہ بادشاہی پائے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ستارے اس سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کی تعبیر ہے کہ وقت کا بادشاہ انصاف پسند ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھتا ہے، یعنی ستارے خاموش ہیں، اس سے بات نہیں کر رہے، تو یہ اس کے خلاف تعبیر ہوگی، یعنی جابر اور ظالم حکمران مسلط ہوگا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ستارے آپس میں جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو یہ اس چیز کی تعبیر ہے کہ اس ملک میں لڑائی اور جنگ برپا ہوگی۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی بغل میں بہت سے ستارے جمع کیے ہوئے ہیں،
یا اپنی بغل میں بہت سے ستارے دیکھتا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت سا مال حاصل ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ ستاروں میں سے ایک ستارے نے اس کی طرف حرکت کی یا اس کی طرف آتا ہوا دیکھے اور اس کی گود میں گرا ہے، یعنی اگر کوئی صحاب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ستارہ اس کی طرف آ رہا ہے اور وہ آ کر اس کی گود میں گر گیا، اس چیز کی خوشخبری ہے کہ اس کے ہاں نیک فرزند کی پیدائش ہوگی اور جو بڑا ہو کر صاحب مرتبہ بنے گا۔ اور اگر کوئی صحاب اپنے خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس ستارے کی عبادت کر رہا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ کسی بزرگ یا عالم کی خدمت کرے گا، ان کی صحبت بابرکت سے فیض و برکات حاصل کرے گا۔ اور ایک بزرگ ستاروں کو دیکھنے کے متعلق کچھ اس طرح تعبیر بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں ان ستاروں کو دیکھنا کہ جن سے لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی کوئی صاحب وہ ستارے دیکھتا ہے جن سے لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں، خیر پر دلیل ہے، اس کی تعبیر دیکھنا اچھی ہے۔ اور جن ستاروں کو لوگ پوچھتے ہیں، یعنی جن ستاروں کے لوگ عبادت کرتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ان ستاروں کا دیکھنا برائی اور نقصان پر دلیل ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا موضوع تھا کہ جو صاحب خواب میں اپنے ستاروں کو دیکھتے ہیں ان کی کیا تعبیر ہوگی کیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میرے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ تمام احباب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جو میری اتنی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، مجھے کمنٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہے تو برائے کرم وہ کمنٹ میں اپنا پورا خواب بیان کیا کرے۔ بعض پورا خواب بیان نہیں کرتے، مختصر بیان کر دیتے ہیں جس سے اس کی تعبیر کا پتہ نہیں چلتا اور میں اس کا جواب نہیں دے پاتا، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں شاید یہ گمان پیدا ہو کہ میں ان کے خواب کی تعبیر بتا نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ جو بھائی بھی کمنٹ میں خواب کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے صحیح طریقے سے لکھے اور اپنا پورا خواب بیان کرے۔ جیسے یہاں پہ اب ہم نے ستاروں کی تعبیر کے متعلق سنا، اب ستارہ دیکھنے میں تو ایک ہی ہے، مختلف حال میں ستارہ دیکھنے کی تعبیر بدل جائے گی۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو حالات کی وجہ سے اپنی تعبیر الگ کر دیتے ہیں، یعنی ان کی تعبیر کچھ اور بن جاتی ہے، تو اپنے پورے خواب کو بیان کیا کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں نے جو خواب کی بیان تعبیر کی اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جس صاحب نے جو خواب دیکھا اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ